السلام علیکم۔ فیملی پینشن کے لیے درکار کاغذات۔ ڈاکومنٹ ریکوائرڈ فار فیملی پینشن۔ فیملی پینشن سرکاری ملازم کی دوران سروس وفات یا بعد از ریٹائرمنٹ وفات کی صورت میں شریک حیات یا بچوں کو جو پینشن ملتی ہے اس کو فیملی پینشن کہا جاتا ہے۔ فیملی پینشن سے مراد وہ مالی امداد ہے جو فوت ہونے والے سرکاری ملازم یا پینشنرز کے خاندان کو گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ پینشن کا مقصد متوفی کے اہل خانہ کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور ان کے معیاری زندگی کو برقرار رکھنے میں مدد دینا ہے۔ فیملی ممبرز کی تصریح اور ترجیحات۔ حکومتی وضع کردہ پینشن رولز اور وقتاً فوقتاً جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق اہل فیملی ممبرز کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم مرحوم پینشنرز کے زیر کفالت افراد کی ہے۔ ان افراد کو فیملی پینشن حاصل کرنے کے لیے مرحوم کے زیر کفالت رہنے کے لیے کسی قسم کی کوئی شہادت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان افراد میں مرحوم پینشنرز کی بیوہ یا بیوائیں، فیملی ملازم کی صورت میں رنڈوا شوہر اور بچے شامل ہیں۔ ان افراد کی لسٹ ترجیح وار درج ذیل ٹیبل میں درج ہے۔ نمبر 1، مرحوم ریٹائرڈ ملازم کی بیوہ یا بیوائیں یا رنڈوا شوہر، پہلی ترجیح۔ نمبر 2، 21 سال سے کم عمر کا بیٹا، دوسرا ترجیح۔ غیر شادی شدہ بیٹی، تیسری ترجیح۔ سب سے بڑی بیوہ بیٹی، چوتھی ترجیح۔ اور نمبر 5 ہے سب سے بڑی مطلقہ بیٹی، پانچواں ترجیح۔ جبکہ دوسری قسم کے فیملی ممبرز میں والدین شامل ہیں جن کو فیملی پینشن کے حصول کے لیے مرحوم ریٹائرڈ ملازم یا پینشنرز کے زیر کفالت ہونے کے بارے میں شہادت پیش کرنا ضروری ہے۔ ان میں نمبر 1 پر ہے مرحوم ریٹائرڈ ملازم یا پینشنر کا والد، پہلا ترجیح۔ اور نمبر 2 ہے اگر والد حیات نہ ہو تو والدہ، دوسری ترجیح۔ فیملی پینشن کے حصول کے لیے درخواست اور درکار کاغذات۔ اگر کوئی ملازم دوران سروس وفات پا جائے تو مطابق قواعد اس کی فیملی کا کوئی اہل ممبر فیملی پینشن کے حصول کے لیے درخواست گزارے گا۔ مثلا وفات پانے والے سرکاری ملازم کی بیوہ موجود ہے تو وہ فیملی پینشن کے لیے درخواست گزارے گی۔ پینشن کے کاغذات مکمل کرنا اور کیس متعلقہ اکاؤنٹ آفس فارورڈ کرنا متعلقہ محکمے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ فیملی پینشن کے لیے درکار کاغذات میں نمبر 1 پر ہے نادرا آفس سے حاصل کردہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، مرحوم سرکاری ملازم پینشنر کا فوت ہونے کا سرٹیفکیٹ جو متعلقہ یونین کونسل نادرا آفس سے جاری کردہ مصدقہ ہو۔ نادرا کی طرف سے جاری ہونے والے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں پینشنر کا نام، تاریخ وفات، نیشنلٹی، CNIC، ڈیٹ آف برتھ اور دیگر ڈیٹیل شامل ہوتی ہے۔ یاد رہے وفات کی تاریخ سے ہی فیملی ممبرز کو فیملی پینشن دی جائے گی۔ فیملی پینشن کے لیے درکار کاغذات میں نمبر 2 پر ہے بیوہ، غیر شادی شدہ بیٹی، بیوہ بیٹی، مطلقہ بیٹی کے 3 عدد تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصاویر۔ نمبر 3 پر ہے بیوہ، غیر شادی شدہ بیٹی، بیوہ بیٹی، مطلقہ بیٹی کے 3 عدد تصدیق شدہ شناختی کارڈ کے نقول۔ نمبر 4 پر ہے مرحوم سرکاری ملازم پینشنر کے شناختی کارڈ کے 3 عدد تصدیق شدہ نقول۔ نمبر 5، نادرا آفس کی جانب سے جاری کردہ خاندان کی مکمل تفصیل، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC یا فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ پاکستان میں نادرا کی طرف سے جاری کردہ ایک دستاویز ہے۔ یہ کسی فرد کے خاندان کے افراد کا ایک جامع ریکارڈ فراہم کرتا ہے بشمول ان کے نام، رشتے اور قومی شناختی کارڈ نمبر۔ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار: آپ پورے پاکستان میں واقع کسی بھی نادرا آفس میں FRC کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنا CNIC، اپنے بچوں کا پیدائشی سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ اگر قابل اطلاق ہو تو فراہم کرنا ہوگا۔ نمبر 6، آپشن فارم DCS، ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم، جس میں متعلقہ بینک برانچ جہاں سے پینشن وصول کرنا ہے کا مکمل نام
اور اکاؤنٹ نمبر جس کی تصدیق متعلقہ بینک مینیجر کرے گا۔ آپشن فارم میں ٹیلی فون یا موبائل نمبر کا لکھنا لازمی ہے تاکہ وقت کی ضرورت رابطہ ہو سکے۔ نمبر 7، اسٹامپ پیپر پر منتقل کیے انڈیمنیٹی بانڈ کی نقل منسلک کرے۔ یاد رہے کہ پنشنر نے انڈیمنیٹی بانڈ کے ذریعے بینک کو یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت پینشن وصول کرنے کی اگر اس نے کسی شرط کی پابندی نہ کی تو بینک پینشنر کے اکاؤنٹ سے رقم نکال کر واپس حکومت کے اکاؤنٹ میں ڈال دے۔ اس لیے پینشنر اور فیملی پینشنر کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائے یا بایو میٹرک تصدیق کرائے، اور اس کے علاوہ 6 ماہ میں کم از کم 1 مرتبہ پینشن ضرور نکلوائے، ورنہ پینشن کی ترسیل بند ہو سکتی ہے بلکہ اکاؤنٹ میں موجود رقم واپس حکومت کو بھیجی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، خاندان کے تمام افراد کی تفصیل، ان کا نام، تاریخ پیدائش، پینشنر کے ساتھ رشتے، ازدواجی حیثیت کی تفصیل لسٹ آف فیملی ممبرز میں درج کرے۔ نمبر 9، ڈسکرپٹیو رول کی 3 عدد تصدیق شدہ نقول۔ ڈسکرپٹیو رول میں پینشنر کا نام، ریلیشن شپ، عمر، ہسبینڈ یا فادر کا نام، پرسنل مارک آف آئیڈینٹیفیکیشن، شناختی کارڈ اور ایڈریس وغیرہ درج ہو۔ نمبر 10، غیر شادی شدہ بیٹی کے لیے نان میرج سرٹیفکیٹ، بیوہ کے لیے نان ریمیرج سرٹیفکیٹ اور متعلقہ بیٹی کے لیے نادرہ سے حاصل کردہ ڈیورس سرٹیفکیٹ کی 3 عدد تصدیق شدہ نقول۔ فیملی پینشن اگر معذور افراد کے لیے ہو تو ڈاکومنٹ نمبر 11 ہے سوشل ویلفیئر آفس سے معذوری سرٹیفکیٹ اور سول سرجن سے جاری شدہ میڈیکل بورڈ سرٹیفکیٹ برائے معذور افراد۔ نوٹ: اوپر دیے گئے تمام دستاویزات متعلقہ محکمے کے مجاز آفیسر سے تصدیق کروانے کے بعد وما کورنگ لیٹر جمع کروائے۔ رابطہ: پینشن فیسیلیٹیشن سینٹر، آفس آف دی اکاؤنٹنٹ جنرل، فورٹ روڈ، پشاور، کینٹ۔ ڈائریکٹ کریڈٹ سسٹم کے تحت پینشن وصول کرنے والے پینشنرز اور فیملی پینشنرز کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فیڈرل ٹریجری رولز کے مطابق ہر سال میں 2 مرتبہ 10 مارچ اور 10 ستمبر تک خود متعلقہ بینک جا کر اپنے حیات ہونے کا ثبوت لائف سرٹیفکیٹ جمع کرائے۔ یہ لائف سرٹیفکیٹ کسی گزٹڈ آفیسر سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بینک کے کسی بھی شہر کی برانچ سے بایو میٹرک تصدیق بھی کرائی جا سکتی ہے۔ نوٹ: فیملی پینشن جاری ہونے میں تاخیر کا بڑا سبب کاغذات کی عدم فراہمی ہے۔ اس کے لیے بیوہ یا حقدار فیملی ممبر کو چاہیے کہ وہ محکمے کو درکار تمام کاغذات اور سرٹیفکیٹ جلد از جلد فراہم کرے تاکہ پینشن جاری ہو سکے۔